بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا صدق الله العظيم۔ بزرگان محترم اور عزیز ساتھیوں، آج کی تراویح میں سورہ کہف کا آخری حصہ، سورہ انبیاء کا ابتدائی حصہ اور سورہ مریم اور طٰہٰ دونوں سورتیں مکمل پڑھی گئیں۔ سورہ مریم میں اللہ تبارک و تعالی نے مختلف انبیاء کرام علیہم السلام کا تذکرہ سرسری طور پر فرمایا، جیسے حضرت زکریا و یحییٰ، حضرت ابراہیم و اسماعیل، حضرت موسیٰ و ہارون علیہم السلام، اور تفصیل کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت مریم رضی اللہ عنہا، ان کا تذکرہ تفصیل سے فرمایا۔ حضرت مریم عام طور سے ان کے ساتھ لوگ علیہ السلام لگاتے ہیں۔ علیہ السلام کا جو لاحقہ ہے وہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ خاص ہے، غیر انبیاء کے ساتھ یہ لاحقہ نہیں لگانا چاہیے۔ البتہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام کے ساتھ ملا کر کے جب حضرت مریم کا تذکرہ آ جائے تو علیہم السلام کہہ سکتے ہیں۔ حضرت مریم رضی اللہ عنہ اللہ کی ایک نیک اور برگزیدہ خاتون تھی، وہ بھی نیک تھی اور انبیاء کی نسل سے تھی۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے چچازاد بھائی حضرت ہارون اور ان کی نسل سے، حضرت ہارون کی نسل سے تھی، ان سے ان کا رشتہ اور ناطہ ان سے متعلق ہوتا ہے۔ حضرت مریم ان کی والدہ، جن کو قرآن کریم میں امرأت عمران کہا گیا، ان کا نام غالباً حنہ ہے، وہ خود ایک نیک اور پارسا خاتون تھی، لاولد تھی، ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ ایک درخت میں پرندے کو دیکھا جو اپنے چوزے کو اپنی چونچ سے غذا کھلا رہا ہے۔ اس منظر کو دیکھ کر کے ان کا جی للچایا، ان کے دل میں خواہش اور تمنا پیدا ہوئی کہ کاش میری بھی کوئی اولاد ہوتی اور میں بھی اسے ایسے ہی پیار و محبت کے ساتھ اسے کھلاتی پلاتی۔ چنانچہ اسی وقت انہوں نے اللہ سے دعا کی، وہ تقریباً بانجھ ہو چکی تھی، عائسہ ہو چکی تھی، بانجھ تھی، ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسی وقت ان کو ماہواری جاری ہو گئی۔ اس کے بعد پاکی کے بعد جب ان کے شوہر سے ملاقات ہوئی تو حضرت مریم کا استقرار ہوا، ان کے حمل میں حضرت مریم کا حمل ان کو ٹھہرا۔ اسی وقت چونکہ ایک معجزاتی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرشماتی طور پر، قدرتی طور پر یہ دولت ان کو دی تھی، تو اسی وقت چونکہ پورا گھرانہ ہی دیندار گھرانہ تھا، تو اسی وقت ان کی ماں نے یہ منت مانی کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کرتی ہوں۔ اس حضرت مریم علیہ السلام کی ابتدائی زندگی، ان کی ولادت اور ان کا بچپنا اور جوانی، یہ ساری چیزیں، اس کا تذکرہ سورہ آل عمران میں ہے۔ چنانچہ حضرت مریم علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی تو ان کی والدہ کو بہت افسوس ہوا کہ یا اللہ انی وضعتها انثی، یا اللہ میں تو
میرے حمل کو میں نے وقف کیا تھا بیت المقدس کے لیے، وقف کرنے کا میں نے ارادہ کیا تھا، میں نے یہ سوچ رکھا تھا کہ میں اپنے وطن سے، اپنے اس حمل سے پیدا ہونے والی اولاد کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کروں گی، لیکن یہ تو لڑکی پیدا ہو گئی، لڑکی کیا کام کرے گی بیت المقدس کی، کیا خدمت کر پائے گی؟ چنانچہ یہ افسوس ان کو تھا، اس کا اظہار انہوں نے کہا فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا واللہ اعلم بما وضعت، اللہ کو معلوم ہے کہ تم نے کیا جنا ہے، ولیس الذکر کالانثى، اللہ تبارک و تعالی اس بچی سے وہ کام لیں گے جس کام کی امید اور توقع تم نے اس لڑکے سے رکھی تھی، اس سے زیادہ کام اللہ تعالیٰ اس سے لے لیں گے۔ وہ جو تمہارے ذہن میں جس لڑکے کا ارادہ اور تمہارے ذہن میں جو لڑکا ہے، اس لڑکے سے زیادہ یہ لڑکی تمہارے لیے کارآمد ثابت ہوگی۔ چنانچہ انہوں نے انی سمیتھا مریم انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، انہوں نے اللہ سے درخواست کی کہ اللہ میں اس کا نام مریم رکھتی ہوں اور پھر اسے میں آپ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں قبولیت سے نوازا، جس کا تذکرہ ہے فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اچھے ایک صالح معاشرے میں، صالح ماحول میں ان کی پرورش کی۔ اس کے بعد ایک وقت آیا جس وقت وہ الگ تھلگ رہ سکتی تھی، اپنی ماں سے جدا رہ سکتی تھی، تو اب وہ وقت آ گیا جس کا انہوں نے، ان کی ماں نے ارادہ کیا تھا۔ اب انہوں نے اپنے ارادے کے مطابق ان کو بیت المقدس کے لیے وقف کر دیا۔ اب مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ ان کی کفالت اور ان کی نگرانی کون کرے گا؟ بیت المقدس کے بہت سارے لوگ تھے جو بیت المقدس میں رہتے تھے، مسجد اقصیٰ میں رہتے تھے، ان لوگوں میں سے ہر ایک کی خواہش ہوئی کہ اس بچی کی کفالت میں کروں۔ چنانچہ مقابلہ ہوا تو اس وقت کے اعتبار سے قرآن اندازی کی جو شکل تھی اسے اختیار کی گئی۔ حضرت زکریا علیہ السلام جو مریم علیہ السلام کے خالو لگتے تھے، انہوں نے کہا کہ میں ہی اس کا حقدار ہوں، لیکن بات بنی نہیں۔ قرعے پہ جب بات آ گئی تو پھر قرآن اندازی ہوئی، جو بھی اس وقت کا طریقہ تھا اس اعتبار سے قرآن اندازی میں بھی اتفاق سے حضرت زکریا علیہ السلام کا نام نکل آیا۔ پھر حضرت زکریا علیہ السلام نے ان کو اپنی کفالت میں، اپنی نگرانی میں رکھا۔ اس وقت کے بھی مناظر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیے ہیں۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا، حضرت مریم علیہ السلام کے لیے مسجد میں ایک محراب، یعنی نماز پڑھنے کی، عبادت کرنے کی ایک جگہ الٹ کر دی گئی جسے محراب سے موسوم کیا گیا، وہاں ان کو وہ رہتی تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام ان کی نگرانی کرتے تھے، ان کا تعاون کرتے تھے۔ جس طریقے سے ہم لوگ معتکف ہوتے ہیں، اعتکاف میں رہتے ہیں، تو جس طریقے سے لوگ آ کر کے ان کا تعاون کرتے ہیں، کھانے پینے کی اشیاء پہنچاتے ہیں، ضرورت کا سامان پہنچاتے ہیں، اسی طریقے سے حضرت زکریا ان کو ضرورت کے سامان مہیا کرتے تھے اور ان کے پاس جاتے آتے تھے۔ جب بھی جاتے تھے کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب بھی محراب میں حضرت زکریا داخل ہوتے تو دیکھتے وجد عندها رزقا، ان کے پاس بے موسم پھل دیکھتے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے تعجب سے ان سے پوچھا انا لک ھذا، یہ کہاں سے آ گیا تمہارے پاس؟ وہ کہنے لگی هو من عند اللہ، اس کا نظم اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان کے ساتھ معاملہ بڑا ہی عجیب و غریب تھا۔ اللہ نے ہمیشہ سے ہی ان کے ساتھ ایک امتیازی سلوک فرمایا، ان کو ممتاز رکھا اور ان کے ساتھ بڑی شفقتیں فرمائیں، اور وہ بھی اللہ کی برگزیدہ اور پاکیزہ خاتون تھیں۔ چلتے دنوں کے بعد اب موقع آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے وطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اس کا تذکرہ اس صورت میں ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، یاد کیجئے حضرت مریم علیہ السلام کو اِذِ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا۔ اب حضرت مریم علیہ السلام
حاملہ ہوتی ہیں اللہ کے حکم سے۔ حمل کا استقرار عام دستور کے خلاف ہوتا ہے، یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میں کس چیز کی کمی ہے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتے ہیں، تو یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صرف باپ کے بغیر پیدا کرنے میں کوئی قدرت نہیں رکھتے ہیں، اور تو بدرجہ اس سے بہتر، اس سے آسان چیز ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام پر پھونک ماری، جس کی وجہ سے استقرار ہوا، اور اب اس کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب آئے، انہوں نے تنہائی اختیار کر لی، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تو یہ پریشان ہو گئی۔ عام طور سے آسمانی مناظر، آسمانی فرشتے کو جب کوئی آدمی، عام آدمی دیکھتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں بھی، آپ علیہ السلام کے سلسلے میں بھی موجود ہے کہ غار حرا میں سب سے پہلے حضرت جبرائیل سے ملاقات ہوئی، تو آپ چونکہ پہلی مرتبہ حضرت جبرائیل کو دیکھے تھے تو پریشان ہو گئے تھے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کے ساتھ یہ کیا کہ چونکہ عورت بھی ہے، اس لیے ایک مرد کا روپ انہوں نے دھارا۔ اللہ نے فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، ایک خوبصورت سا انسان بن کر کے حضرت جبرائیل ان کے سامنے آئے، اور لیکن اس کے باوجود بھی ان کو پریشانی ہوئی کہ ایک مرد، آج تک میرا کسی مرد کا آمنا سامنا نہیں ہوا، ایک مرد میرے قریب آ رہا ہے۔ انہوں نے خوف محسوس کیا تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ نہیں، میں اللہ کی طرف سے اولاد کی دولت تمہیں دینے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا، دیکھا تو انہوں نے اللہ کی پناہ مانگی، قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، انہوں نے اللہ کی پناہ مانگی ان سے۔ تو پھر حضرت جبرائیل نے کہا کہ خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اس لیے آیا ہوں تاکہ میں تمہیں پاکیزہ اولاد عطا کروں۔ اس کے بعد ان کو تعجب ہوا، انہوں نے کہا انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر، مجھے کیسے اولاد ہو جائے گی جبکہ مجھے کسی مرد نے اب تک چھوا تک نہیں ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے کہا کذالک ربک هو علی ہین ولنجعلہ آیۃ للناس، یہ اللہ پر آسان ہے، تم کیا پریشان ہوتی ہو؟ اللہ کے سلسلے، اللہ کی قدرت میں یہ سب چیزیں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے قدرت کا مظاہرہ کرنے والے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں میں ایک نشانی اپنی قدرت کی ایک نشانی دکھانے والے ہیں، تمہیں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر اس کے بعد وہ حاملہ ہوئیں، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے غذا کا اور پانی کا نظم فرمایا۔ کھجور کا درخت تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ جو کھجور کی ٹہنی کو پکڑ کر کے ہلاؤ، اس میں سے کھجوریں گریں گے، اسے کھاؤ۔ پھر اللہ نے ان کے لیے چشمہ، پانی کا چشمہ جاری فرمایا، کھجور کھاتی تھی اور پانی پیتی تھی، اسی سے ان کا گزارا ہوتا تھا۔ بالآخر ولادت ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ روایات میں آتا ہے کہ 40 دن کے بعد یہ اپنے لوگوں کے درمیان میں پھر آئی بچے کو لے کر کے، تو ان کو آتے ہوئے بہت ہی پریشانی محسوس ہوئی۔ انہوں نے سوچا کہ میں کیا جواب دوں گی اپنے قوم کو، لوگ کیا کہیں گے مجھے؟ یہاں تک تو قدرت میرے ساتھ جو ہوا وہ میں جانتی ہوں، لوگ کیا جانتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے؟ لوگوں نے کسے بخشا ہے جو مجھے بخش دیں گے؟ لوگوں کی زبان سے میں کیسے بچ پاؤں گی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی نظم فرمایا، لیکن لوگوں کو جو کہنا تھا وہ کہا لوگوں نے، اس سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نقل فرمایا، یا مریم لقد جئت شیئا فریا، اے مریم تو نے کیا کام کیا؟ تو نے تو ایک عجیب و غریب چیز لے کر کے آئی ہے تو اس کے بعد ان لوگوں نے ایک غیرت، ان کو عار دلاتے ہوئے انہوں نے ایک بات کہی، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن یہ ہارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو چچیرے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام ہیں، یہ ممکن ہے کہ وہ بھی مراد ہوں، چونکہ یہ ان کی نسل سے ہیں، اس لیے
عرب میں رواج ہے کہ جس کی نسل سے ہے اس کا نام لے کر کے اس کے بھائی بہن بولنے کا رواج ہے، ایک اعتبار سے وہ بھی، یا حضرت مریم کے کوئی بھائی تھے جن کا نام ہارون تھا، اس اعتبار سے بھی اخت ہارون کہا گیا۔ تو فرمایا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، ہم نے تمہارے ماں باپ کو دیکھا ہے، تمہارے ماں باپ ہمارے درمیان میں رہے، ان کا اچھا ریکارڈ رہا، یہ تم نے اپنا ریکارڈ کیسے خراب کر لیا؟ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل میں بات ڈالی کہ تم اپنے بچے کی طرف اشارہ کرو، حضرت عیسیٰ کی طرف۔ فاشارت الی، انہوں نے حضرت مجھ سے کیا پوچھتے ہو، یہ سارا کا سارا اللہ کی قدرت کا مظاہرہ ہے، یہاں پوچھ لو، اس بچے سے بات کر لو۔ ان لوگوں نے تعجب کا اظہار کیا، کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم کیسے بات کریں اس بچے سے جو گہوارے میں بچے کے شکل میں پڑا ہے، ہم اس سے کیسے بات کر سکتے ہیں؟ تو پھر اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے قوت گویائی عطا فرمائی۔ حضرت عیسیٰ اسی وقت بول اٹھے، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب دی اور مجھے نبی بنایا۔ ابھی گہوارے میں ہیں، اسی وقت انہوں نے اللہ اپنی عبدیت کا، اپنے نبوت کا اور خود کو کتاب دیے جانے کا انہوں نے اعلان فرمایا۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبوت سے جو سرفراز کیا جاتا ہے وہ 40 سال کی عمر میں، ابھی سے انہوں نے اپنے آپ کو نبی کہنا شروع کر دیا، ابھی تو ایک دم بچے ہیں، گہوارے میں ہیں۔ تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ نبوت تو بعد میں عطا کی جاتی ہے، لیکن اس کا یہ اعلان ہے، ابھی نبی نہیں بنائے گئے، انہوں نے پہلے اس کا تذکرہ فرمایا، جیسا کہ آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، مجھے اسی وقت میرے نبوت کا تقرر ہو گیا، میرے نبوت کا فیصلہ ہو گیا جب آدم علیہ السلام کا خمیر بھی تیار نہیں ہوا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی اور پانی الگ الگ رکھی ہوئی تھی، اسی موقع پر میرے نبوت کا فیصلہ ہو گیا۔ یہ فیصلہ اس وقت ہوا، نبوت ملی آپ علیہ السلام کو اپنے وقت میں اور 40 سال کی عمر میں۔ تو اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی یہ قول ہے۔ اب سوچنے کی ایک بات یہ ہے کہ عیسائی حضرت مریم علیہ السلام کو، حضرت مریم رضی اللہ عنہ کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا ایک حصہ مانتے ہیں، 3 خداؤں میں سے 2 خدا مانتے ہیں، ایک تو اللہ ایک خدا ہے ان کے نزدیک، اور ایک حضرت مریم ہے، اور ایک حضرت عیسیٰ ہے۔ یہاں اس کا انکار حضرت عیسیٰ نے اپنی زبان سے فرمایا، یہی نہیں اور کئی مقامات میں حضرت عیسیٰ نے اپنی زبان سے اس کا انکار فرمایا۔ چنانچہ یہاں اس کا انکار ہے، حضرت عیسیٰ کہتے ہیں انی عبد اللہ، میں کیسے خدا ہو سکتا ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود اپنی زبان سے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اب کسی کو کیا حق پہنچتا ہے کہ ان کو خدا بنایا جائے؟ تو یہ حضرت عیسائیوں کی منہ پر ایک زبردست تماچا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود اپنی زبان سے اس کا اقرار فرمایا۔ اب اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی باتوں کا اظہار فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بابرکت بنایا، یہ سب چیزیں آئندہ اس کا تذکرہ ہے۔ تو حضرت مریم علیہ السلام اللہ کی ایک پارسا اور نیک خاتون تھی، روایات میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کاملین مردوں میں تو بہت ہوئے، لیکن 4 عورتیں ایسی ہیں جن کو کاملین میں شمار کیا، عورتوں میں 4 عورتیں کاملین میں شمار کی جاتی ہیں، ایک حضرت مریم اور ایک حضرت آسیہ فرعون کی بیوی، اور ایک حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اور ایک عائشہ رضی اللہ عنہ، یہ 4 خاتون ہیں جو عورتوں میں بھی کاملین میں شمار ہوتی ہیں۔ بعض روایتوں میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا بھی تذکرہ ہے۔ تو یہ حضرت مریم علیہ السلام سے متعلق کچھ تفصیلات ہیں جو آج کی آیتوں میں ان کا تذکرہ آیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پورے قرآن کے ایک ایک آیت کو مکمل طور پر سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔